اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعل الحمد مفتاحا لذکرہ وسببا للمزید من فضلہ ودلیلا علی آلائہ وعظمتہ والصلاة والسلام علی عبدہ وامین وحیہ وخاتم رسلہ سیدنا ومولانا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وعلى محمد واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات۔ سورہ مجادلہ کی 11ویں آیت پر گفتگو ہو رہی ہے علم اور رزق کے عنوان کے تحت، اور جیسا کہ آپ حضرات کے اور خواتین مومنین و مومنات عزاداران سید الشہداء کے علم میں یہ بات ہے کہ شب عاشور ہے، اور کوشش کروں گا کہ اپنی گفتگو کو آج کی شب سمیٹ دیا جائے، اور دعا یہ ہے کہ پروردگار عالم وہ تمام اثرات ہمیں عطا کرے، اور وہ تمام چیزیں کہ جو سید الشہداء کا ذکر کرنے والے، سید الشہداء کا ذکر سننے والے اور سید الشہداء کے ذکر کی خدمت کرنے والوں کے لیے پروردگار نے لکھا ہوا ہے، اور اس سے بڑھ کر ایک دعا وہ یہ کہ پروردگار عالم جناب سیدہ کے پرسے کا باعث قرار دے ان مجالس کو، حضرت حجت کے پرسے کا باعث قرار دے، کیونکہ کٹھن ترین راتوں میں سے ایک رات ہے، مصائب سے بھری ہوئی رات ہے اہل بیت کی۔ ظاہر سی بات ہے وہ طریقہ جو ہے کہ موضوع پر گفتگو کر کے مصائب کی طرف انشاءاللہ چلیں گے، اور بہرحال سوائے دعا کے اور کچھ نہیں کیا جا سکتا، اور فرشازہ کی برکتیں جو ہو سکتی ہیں اس کے لیے دعا کریں کہ پروردگار ہم کو دے، اور جلد از جلد انشاءاللہ تعالی یہ وائرس ختم ہو جائے، اور مملکت عمان سے یہ وائرس ختم ہو جائے، مملکت عمان کی پروردگار حفاظت فرمائے اور تمام حاسدوں کے شر سے بچائے انشاءاللہ، تاکہ تمام حالات دوبارہ معمول کے مطابق آ سکیں۔ آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی سورہ مجادلہ کی 11ویں آیت، اس میں پروردگار عالم یہ فرما رہا ہے کہ ایمان لانے والوں، جب تم سے کہا جائے کہ رستہ کھول دو، چھوڑ دو جگہ کو، ذرا کشادہ کر دو، تو کشادہ کر دیا کرو، اللہ تمہیں کشادگی عطا کرے گا، تمہارے رستے کو وسیع کرے گا۔ اور جب تم سے کہا جائے کہ اپنی جگہ چھوڑ کر کھڑے ہو جاؤ، تو کھڑے ہو جایا کرو، اور کھڑے ہو جاؤ، بلند ہو جاؤ، جگہ چھوڑ دو۔ بلند کرتا ہے خدا تم میں سے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جن کو علم دیا گیا، اور خدا بہت اچھی طرح خبر رکھتا ہے ان تمام چیزوں کی جو یہ لوگ کر رہے ہیں، انجام دے رہے ہیں۔ خدا کو کسی کے اٹھنے سے بیٹھنے سے کوئی غرض نہیں ہے، خدا صاحبان علم کو، صاحبان ایمان کو درجات ان کے بلند کرتا ہے، ان کو درجے عطا کرتا ہے۔ گفتگو چل رہی تھی ہماری علم اور رزق کے بارے میں، کل کی گفتگو بہت طویل تھی، اور جو 2-3 باتیں رہ گئی کل کی گفتگو سے متصل کرتے ہوئے کہ ہم رزق کی بات کر رہے تھے۔ عزیزان گرامی، دیکھیے بالا ترین رزق جو پروردگار عالم نے دیا ہے وہ صاحبان ایمان کو دیا، اور صاحبان ایمان کا علم کیوں اتنا بلند ہوا، صاحبان ایمان کس طرح سے بلند ترین درجوں پر پہنچے، اس طرح سے کہ انہوں نے اپنے علم کے مطابق عمل کیا۔ کربلا کیا سکھاتی ہے، عاشورہ کا پیغام کیا ہے، جناب زینب کا اسرائے کربلا کا پیغام کیا ہے؟ ان کا پیغام ہے تعبد، ان کا پیغام ہے بندگی، کہ اللہ کے بندے بن جاؤ اس طرح سے کہ جس طرح سے پروردگار عالم نے حکم دیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ کربلا بندگی کی معراج ہے، کربلا تعبد کی، عبودیت کی معراج ہے۔ اتنی بلند معراج ہے کہ پروردگار عالم نے سورہ فصلت میں جب حضرت ابراہیم عبودیت کے اس مقام پر فائز ہونے والے تھے کہ جب جناب اسماعیل کو ذبح کرنے کے لیے لے کر گئے، حضرت ابراہیم رسول ہیں، حضرت ابراہیم نبی ہیں، اپنے خالق سے امتحان لیا گیا، واقعہ آپ کے سامنے ہے، چھری اسماعیل کے گلے پر نہیں چلی، جنت سے عالم غیب سے ایک جانور آیا، دمبا آیا، اس کے گلے پر چلی۔ پروردگار عالم نے فرمایا ان ھذا لہو البلاء المبین، یہ بڑا کھلا ہوا امتحان تھا، بہت عظیم امتحان تھا۔ وترکنا علیہ فی الآخرین،
ابراہیم تم نے یہ امتحان نہیں دیا، ہم نے دیکھ لیا تمہاری نیت، تیار ہو تم اس امتحان کے لیے کہ اپنے ہاتھ سے اپنے بچے کی گردن پر چھری پھیر دو، لیکن ہم نے اس کام کو بعد میں کچھ لوگ آئیں گے ان پر چھوڑا ہوا ہے۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور ہم نے یہ جو دمبے کو یہاں پر لے آئے اس وجہ سے کہ ہمیں یہاں پر اسماعیل کو ذبح کروانا مقصود نہیں تھا، ایک اور ذبح ہوگا کہ جو کربلا کی زمین پر ہوگا۔ یہ آیت قرآن کا ترجمہ نہیں ہے، یہ میں سمجھانے کے لیے اضافہ کروں۔ تو کربلا نام ہے تعبد کا، امتحان الہی کا، اور یہ امتحان الہی کس بنیاد پر حسین ابن علی کے لیے ممکن ہوا کہ اس امتحان کو سرخ روح ہو کر اس امتحان میں داخل ہوں اور سرخ روح ہو کر کامیاب ہو جائیں۔ یہ شیر سیدہ کی تاثیر ہے، یہ علی بن ابی طالب کے لہو کی تاثیر ہے، یہ وراثت رسول اللہ کی تاثیر ہے۔ شہداء سب سے بلند ترین مقام پر ہیں۔ پروردگار عالم عجیب جملہ ارشاد فرماتا ہے قرآن میں، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں قتل ہو رہے ہیں۔ آیت پر غور کیجئے گا، قتل ہوئے نہیں، جو اللہ کی راہ میں قتل ہو رہے ہیں۔ لا تقولوا، مت کہو کہ وہ لوگ اموات ہیں، مر گئے، یہ لوگ زندہ ہیں، ولیکن لا تشعرون، تمہیں اس بات کا شعور نہیں ہے، اندازہ نہیں ہے، درک نہیں ہے۔ یہ بہت سیدھی سی آیت سورہ بقرہ کی، اور سورہ آل عمران میں کیا فرمایا، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، کہ دیکھو جو لوگ خدا کی راہ میں قتلوا، مارے گئے، قتل ہو گئے، ان کو ہرگز ہرگز مردہ مت سمجھنا، زندہ ہیں، یرزقون، اپنے پروردگار سے رزق پا رہے ہیں، لیکن تمہیں نہیں پتا کہ وہ رزق پا رہے ہیں۔ توجہ کیجئے گا، اب ظاہر سی بات ہے کہ میں نہیں چاہتا کہ وقت سے گزر جاؤں اپنے مقررہ وقت سے، لہٰذا میں بات کو دہراؤں گا نہیں۔ بہت سادہ سیدھی سی بات ہے، کوئی بات مشکل ہے ہی نہیں، گفتگو میں ہماری ہوتی نہیں، قرآن کی آیت، اور جو بات مشکل ہے وہ میری کج بیانی ہوتی ہے اگر میں آپ تک نہ پہنچا پاؤں۔ خوب توجہ کیجئے گا، یہ رزق جو شہداء کو مل رہا ہے، یرزقون، اس کی بنیاد ایمان ہے کہ خدا کی راہ میں قتل کیے گئے۔ یہ خدا کی راہ میں آئے کیسے؟ کیونکہ ایمان تھا۔ یہ ایمان اتنا بڑھ کیسے گیا کہ خدا کی راہ میں مرنے کے لیے تیار ہو گئے؟ کیونکہ علم تھا، علم کے مطابق عمل کیا، خدا نے ایمان کو بڑھانا شروع کیا۔ جب امتحان کا مرحلہ آیا تو یہ خدا کی راہ میں آگے بڑھ کر انہوں نے اپنے گلے کو تلوار کے نیچے رکھ دیا، سینوں پر نیزوں کو روکا، تلواروں کو روکا، مر گئے، قتل ہو گئے۔ جب قتل ہوئے تو شہید کہلائے، جب شہید کہلائے تو یرزقون عند ربہم۔ اگر پروردگار یہ کہہ دیتا کہ یہ صرف رزق پا رہے ہیں تو بات سمجھ میں آ جاتی، لیکن پروردگار نے فرمایا یہ ہماری بارگاہ میں ہیں، رزق پا رہے ہیں، ولیکن لا تشعرون، یہ زندہ ہیں، رزق پا رہے ہیں، تم شعور نہیں رکھتے۔ عزیزان گرامی توجہ کیجئے گا، جو شخص جس انسان کو موت آ گئی وہ مردہ نہیں ہے۔ ابو جہل اور ابو لہب بھی زندہ ہیں، امام حسین علیہ السلام اور ابو الفضل عباس بھی زندہ ہیں، لیکن پروردگار کفار کے لیے، منافقین کے لیے، دشمنان خدا کے لیے اس لفظ کو استعمال نہیں کر رہا کہ یہ زندہ ہیں۔ زندہ وہ ہیں، دلیل کیا ہے کہ وہ زندہ ہیں؟ کیونکہ ان کو عذاب ہو رہا ہے۔ اگر مردہ ہو جائیں، فنا ہو جائیں، حواس ختم ہو جائیں، کوئی سینس ان میں باقی نہ رہے، عذاب کا فائدہ کیا؟ مردہ پتھر کو عذاب کرنے کا فائدہ کیا؟ عذاب اس کو دیا جاتا ہے کہ جو سزا کی تکلیف کو محسوس کر سکے، اور پھر خدا اس سے کہے کہ ذق، چک اس عذاب کو، یہ گناہ ہے جو تو دنیا میں کرتا تھا۔ زندہ وہ بھی ہیں، لیکن پروردگار خدا کے راستے میں قتل ہو جانے والے اور جو قتل ہو رہے ہیں ان کو کہہ رہا ہے کہ مردہ مت کہو، ہماری بارگاہ میں ہیں، یہ رزق پا رہے ہیں، تم شعور نہیں رکھتے۔ یہ رزق ان کو ملا کب؟ جب یہ آپ سے دور ہو گئے تب ان کو وہ رزق ملا۔ تو سرکار اس کا مطلب یہ ہے کہ اس آیت میں جو بات بیان کی گئی اس کی دلیل خود اس آیت میں ہے کہ دیکھو، شرط شہداء کو رزق ملنے کی یہ ہے، شرط اس بات کی کہ شہداء زندہ ہیں یہ ہے، شرط اس بات کی کہ شہداء اس حیات کے مرحلے پر ہیں جو تم نہیں سمجھ سکتے، یہ ہے کہ وہ برزخ میں چلے جائیں تب ان کو رزق ملنے کا آغاز ہوگا۔ شرط ہی یہ ہے کہ وہ تم سے دور چلے جائیں، تم دیکھ نہ پاؤ۔ جب شرط یہ ہے تو تم کیسے سمجھ سکتے ہو؟ جب تک تمہارے سامنے ہیں تم دیکھو کہ یہ دال ساگ اور غلہ کھا رہے ہیں، تم نہیں سمجھ سکتے، لیکن جب یہ وہاں جاتے ہیں تب سمجھ سکتے ہیں۔ اچھا، اب یہ شہداء وہاں چلے گئے، یہ کن کی بات ہو رہی ہے؟ سب کے سب جو راہ خدا میں مرے، جو شہداء راہ خدا میں مرے، ان کی بات ہو رہی ہے۔ اب آگے چلیے کہ ان کو رزق مل رہا ہے، اب ان کو رزق مل رہا ہے، لیکن پروردگار خدا کی راہ میں قتل ہو رہے ہیں، اب ان کو رزق مل رہا ہے، لیکن پروردگار خدا کی راہ میں قتل ہو رہے ہیں۔ اب آگے چلیے کہ ان کو رزق مل رہا ہے، لیکن
اور کیا رزق ملے گا ان کو؟ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، کچھ چہرے ایسے ہوں گے قیامت کے دن جو خوشی سے کھلکھلا رہے ہوں گے. مفسرین نے لکھا کہ ان کو نعمت ایسی ملے گی کہ یہ خوش ہوں گے، ان کے چہروں پر خوشی کے آثار ہوں گے، مسرت کے آثار ہوں گے. ہم اس بات کو بہت آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارے چہروں پر خوشی کے آثار کب ہوتے ہیں، غم کے آثار کب ہوتے ہیں. خوشی کے آثار ہوں گے چہروں پر، الی ربہا ناظرہ، یہ اپنے پروردگار کی طرف دیکھ رہے ہوں گے. توجہ کی آپ نے کہ یہاں پر پروردگار کی نعمتوں کو دیکھ رہے ہوں گے، ان کے چہرے خوشی سے کھلکھلا رہے ہوں گے. اور شہداء ان میں سب سے الگ ہیں، یہ شہید ہونے کے بعد بھی ان کو ایک رزق مل رہا ہے لیکن تم سمجھ نہیں سکتے. عزیزان گرامی، یہ رزق ان کا اس مقام پر ہے جو ہم نہیں سمجھ سکتے، لیکن جب یہ قیامت میں ابو الفضل عباس کے چہرے کی طرف دیکھیں گے تو مولا نے فرمایا یغبطہ، میں ہمارے چچا عباس کو دیکھ کر شہداء رش کی حالت میں آئیں گے. کن کی بات ہو رہی ہے؟ یہ شہداء کی بات ہو رہی ہے کہ جن کو رزق مل رہا ہے، جو زندہ ہیں، وہ جو پروردگار سے رزق پا رہے ہیں، وہ جو اس مقام پر ہیں کہ آپ اور ہم ان کی زندگی کا، ان کی زندگی کی سطح کا، ان کی حیات کے لیول کا ادراک نہیں کر سکتے، نہیں سمجھ سکتے وہ کس مرحلے پر ہیں. یہ عباس کون سی شہادت ملی عباس کو کہ شہداء دیکھ کر رش کی حالت میں آئیں گے. عزیزان گرامی، یہ اس وقت تک ہو ہی نہیں سکتا کہ جب روح تمام شہداء سے بلند ہو. اب ابو الفضل عباس کی روح کو اس مقام پر ہونا چاہیے کہ جو رزق خدا کی ذات سے ملے ابو الفضل عباس کو شہید ہونے کے بعد، وہ عباس کی شان کے مطابق ہو. لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا، یعنی وہ بہترین اجر خدا دے، ہر ایک کو اجر اس کی شان کے مطابق ملے گا. یہ عباس کو تمام شہداء سے منفرد رزق کیوں مل رہا ہے؟ کیونکہ حسین کی حمایت میں شہید ہوئے، کیونکہ حسین کے آگے اپنے آپ کو فنا کر دیا. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، سورہ نساء کی آیت. یعنی وہ لوگ کہ جو فنا ہو جائیں رسول خدا کی زندگی میں، وہ لوگ جو اپنے آپ کو فنا کر دیں رسول خدا کے لیے. ایک جملہ مولا عباس کی زیارت سے آپ کے سامنے پیش کروں گا، مواسی اور ناصح. یعنی کیا مطلب؟ مواسی کا مطلب یہ ہے، علماء لغت نے لکھا کہ آپ کسی گھر میں موت ہو جائے، آپ جائیے، آپ نے مواسات کیا ہے، اس کے غم کے بوجھ کو ہلکا کر دیا. حسین بن علی کے غم کے بوجھ کو مولا عباس نے ہلکا کیا. اس کام کا صلہ اس دنیا میں یہ ملا، رزق اس انداز سے ملا کہ وہ شہداء جو خود صاحب رزق ہیں، عباس کے رزق کو دیکھ کے کہنا یہ ہیں کس مقام پر. تو یہ کل کی گفتگو رہ گئی تھی، مجھے آج یہ پوری کرنی تھی. مولا عباس کا ایک حقیقی سا شاید حق ادا ہو سکے، یہاں تک کی گفتگو ختم ہو گئی. اب چلیے آج کی گفتگو کو رب دیتے ہیں، اور دو تین سوال ہیں آپ کے سامنے. وہ یہ کہ پروردگار عالم نے سب سے بڑا رزق کائنات میں کیا ہے جو پروردگار عالم نے اپنی کائنات والوں کو دیا؟ بلند ترین رزق کیا ہے کہ جو پروردگار عالم نے کائنات کو دیا؟ بلند ترین رزق کیا ہے؟ عمدہ ترین اعلیٰ ترین رزق کیا ہے جو پروردگار عالم نے کائنات والوں کو دیا؟ سب سے بڑا رزق ذات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. قرآن فرما رہا ہے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. بچے کے لیے سب سے بڑا رزق کیا ہے؟ ماں کا وجود ہے. ماں رحمت کا مظہر ہے. ماں کے دل میں اگر رحمت نہ ہو، بچہ بھوکا پڑا رہے، ماں اس کو کھانا نہیں کھلائے. بچہ نجاست کی حالت میں پڑا رہے، ماں شاید پاک نہ کرے. بچہ کسی بھی حالت میں ہو، ماں کا دل نہ جلے اس کے لیے، ماں کے دل میں رحمت کے جذبات نہ آئیں، تو بچے کی زندگی کا استمرار، تسلسل، کنٹینیویشن، آگے بڑھنا ممکن نہیں رہے گا. بچہ بیماریوں میں گر جائے گا. رحمت کا مادہ ماں کو دیا، اس رحمت کے مادے کی بنیاد پر ماں نے بچے کی زندگی کو آگے بڑھایا. یہی ہوتا ہے. پروردگار عالم نے رسول خدا کے دل میں رحمت نہیں ڈالی، وجود رسول خدا رحمت ہے. یعنی کیا مطلب رحمت ہے؟ یعنی رحمت اتنی عظیم رحمت ہے کہ جب پتھر مار رہے لوگ رسول خدا کو، ایک اشارہ کریں ختم ہو جائیں گے، سب فنا ہو جائیں گے. جو رسول خدا کے آگے جن انبیاء کی کوئی عظمت نہیں ہے، ان انبیاء کی دعا سے پیدا ہونے والی اونٹنی کو اگر لوگ نقصان پہنچائیں تو آسمان سے پتھر برسیں، اور یہاں خود رسول خدا کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے. رسول خدا کو تکلیفیں دی جا رہی ہیں، رسول خدا کے بچوں کو، اولادوں کو تکلیفیں دی جا رہی ہیں. یہ ہے وہ مرحلہ. یعنی کیا مطلب؟ رحمت للعالمین ہے، رحمت للعالمین ہے. دنیا فنا ہو جاتی، دنیا تباہ ہو جاتی. جب ایک بھی فرزند رسول خدا کو اذیت دی گئی، دنیا تباہ ہو سکتی تھی،
لیکن رسول اللہ جانتے ہیں کہ پروردگار نے مجھے رحمت بنا کر بھیجا ہے، اگر میں ابھی بد دعا کروں، ارادہ کروں، یہ سب مر کر ختم ہو جائیں گے، فنا ہو جائیں گے، عذاب آ جائے گا۔ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ناقہ صالح، جناب صالح کی اونٹنی، جناب شعیب کا واقعہ، جناب ہود کا واقعہ، جناب لوط کا واقعہ، جناب نوح کا واقعہ، جناب موسیٰ کا واقعہ، تمام کے تمام انبیاء کہ جن کی امتوں پر عذاب آئے۔ یہ کیوں عذاب آئے؟ رسول کو تنگ کیا، اپنے نبی کو تنگ کیا، اذیت دی، قتل نہیں کیا۔ یہ میں قتل کی بات میں سے کوئی بھی نبی جن کا میں نے انبیاء قتل ہوئے، یہ انبیاء جن کا نام دیا امتحان تھے، تو رسول خدا ارادہ کرے تو نہیں ہو سکتا۔ جانتے ہیں رسول خدا کہ رزق ہدایت مجھے دینا ہے اور اس کے لیے مجھے برداشت کرنا پڑے گا، تحمل کرنا پڑے گا، بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ برداشت کی۔ تو پروردگار عالم جو رسول خدا کو کائنات میں بھیج رہا ہے، سراجن منیرہ، روشنی دینے والا چراغ بنا کر بھیج رہا ہے۔ عزیزان گرامی، عجیب آیت ہے سورہ نور کی، اور وہاں سے میں گفتگو کو آگے بڑھوں گا۔ اس جملے کو یاد رکھیے گا کہ پروردگار عالم نے بلند ترین رزق، عمدہ ترین رزق، اعلیٰ ترین رزق جو کائنات کو دیا، وہ وجود مبارک حضرت ختمی مرتبت محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں نے بتایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین انک لعلی خلق عظیم عزیز علیہ ما عنتم۔ جو تم حرکتیں کرتے ہو اے مسلمانوں، امتیوں، رسول خدا پر بڑا شاق گزرتا ہے، بہت تکلیف میں آ جاتے ہیں رسول خدا۔ حرکتیں تمہاری ہوتی ہیں، تکلیف رسول خدا کو ہوتی ہے۔ عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم، یہ بہت زیادہ کوئی دقیقہ، کوئی ایفرٹس، کوئی جتن نہیں چھوڑا رسول خدا نے تمہاری ہدایت کے لیے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ رسول خدا اپنی ذات کو بھلا کر مسلمانوں کو ہدایت دے رہے ہیں۔ اس سے بڑھ کر کون سا رزق ہے؟ خود وجود رسول خدا رزق ہے۔ اس جملے کو یاد رکھیے گا، خود وجود رسول خدا رزق ہے۔ کس کے لیے؟ کائنات کے تمام لوگوں کے لیے۔ اور کس طرح سے بنا کر بھیجا رسول خدا کو؟ انا ارسل یا ایھا النبی، اے ہمارے نبی، انا ارسلناک، کیا بنا کر بھیجا ہم نے تم کو؟ وہاں فرمایا رحمت للعالمین۔ اب یہ آیت رحمت للعالمین کے معنی کو کھول رہی ہے۔ کس طرح سے کھول رہی؟ انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ یہ 5 خصوصیات دے کر رسول خدا کو بھیجا۔ یعنی اگر تم سمجھنا چاہتے ہو کہ رحمت للعالمین کیا ہے، تو یہ اللہ کا خوف بھی دلاتا ہے سب کو، یہ اللہ کی رحمت کا مظہر بھی ہے، یہ اللہ کے راستے کی طرف بھی بلاتا ہے ہمارا پیغمبر، یہ گواہ بھی ہے قیامت میں تم سب کے ایک ایک عمل سے واقف ہے، تمام کرتوتوں سے واقف ہے تمہارے، یہ قیامت میں گواہی دے گا۔ وہ سراجا منیرا، اور یہ ایک ایسا چراغ ہے جو روشنی دے رہا ہے۔ منیر انارہ یعنی روشنی دینا، روشنی دے رہا ہے۔ ابھی جو رسول خدا روشنی دے رہے ہیں، یہ روشنی کہاں سے آ رہی ہے؟ قرآن کی آیت ہے، میرا سوال ہے، میں کوئی فلسفہ منطق نہیں بگاڑ رہا اور کوئی بہت پیچیدہ بات نہیں کر رہا، سیدھا سا سوال، یہ روشنی آئی کہاں سے؟ آپ کی مولانا آیت میں تو لکھا ہے انا ارسلناک، ہم نے بھیجا، یہ روشنی خدا کی روشنی ہے۔ اچھا آپ بتائیے کہ اب آپ کو خدا کی روشنی چاہیے تو آپ کہاں جائیں گے؟ کس کے پاس جائیں گے؟ میرے پاس، فلاں مولانا، فلاں ذاکر، کس کے پاس؟ رسول اللہ سے توسل کریں گے، جڑیں گے آپ رسول اللہ سے، کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے سراجا منیرا۔ تو اب یہ جب قرآن کہہ رہا ہے سراجا منیرا، ہم نے تم کو ایک ایسا چراغ بنا کر بھیجا جو روشنی دے رہا ہے، تو خوب توجہ کیجیے گا، سب سے بڑا رزق ہے رسول خدا۔ اور رسول خدا کو کبھی یہ کہا خدا نے کہ خلق عظیم پر ہو، بہترین اخلاق ہے تمہارا، بڑا بہترین بیہیویئر ہے۔ اور خود رسول خدا کے اخلاق پر اگر گفتگو کی جائے، ہمارے بڑے بڑے علماء نے سنن النبی لکھی ہے کہ رسول خدا کا اخلاق کیا تھا، کتاب لکھی ہے بڑے بڑے عرفاء نے۔ کیوں؟ عرفان، عارف بننا چاہتے ہو؟ یہ لو، سب سے بڑا عارف ہوا جو رسول خدا کو سمجھ لے۔ یہ دیکھو رسول خدا سوتے کیسے تھے، جاگتے کیسے تھے، منہ کیسے دھوتے تھے، داڑھی کیسے اپنی سنوارتے تھے، کنگھا کس طرح سے کرتے تھے، فلاں وقت دعا کیا پڑھتے تھے، ناخن کس طرح سے کاٹتے تھے، جمعے کے دن جو غسل تھا کتنے پانی سے کرتے تھے، ایک ایک چھوٹی چھوٹی چیز وہاں پہ، چلتے کیسے تھے، غصہ آتا تھا تو کیا کرتے تھے، آتا تھا یا نہیں آتا تھا، خوش ہوتے تھے کیا کرتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کو جانا ہے نور تک، اور نور ہے رسول خدا کے پاس۔ جب نور رسول خدا کے پاس ہے، یہ نور کہاں سے آیا؟ سراجا منیرا، خدا نے دیا۔ اب اس کا مطلب ہے کہ اللہ کا نور رسول خدا کے پاس ہے۔ جب بات اللہ کے نور تک آ گئی، اب چلیے سورہ نور تک۔ سورہ نور میں کیا فرما رہا ہے اللہ؟ اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح، مشہور و معروف آیت ہے اور بڑی خوبصورت آیت ہے 14 معصومین کی فضیلت کے لحاظ سے۔ پروردگار فرما رہا ہے کہ اللہ زمین اور آسمان کا نور ہے۔
یعنی پروردگار عالم اگر کہہ رہا ہے کہ اللہ نور ہے اور اس نے اپنے حبیب کو سراج منیر روشنی دینے والا چراغ بنا کر بھیجا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو چمک رہا ہے چراغ رسول خدا، یہ جو مصباح ہے، یہ جو چراغ ہے، یہ جو روشنی دینے والا قمقمہ ہے، یہ ذات رسول خدا ہے۔ یہ کس نور سے چلی ہے؟ اللہ نور السماوات والارض، پروردگار عالم نے اپنا نور رسول خدا کو دے کر کائنات میں دنیا میں بھیجا، اللہ نور السماوات والارض۔ اب مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح، المصباح فی زجاجہ، الزجاجۃ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیۃ یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسہ نار نور علی نور یہدی اللہ لنورہ من یشاء۔ اور عجیب جملہ فرمایا وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ، پروردگار مثالوں کے ذریعے بات کرتا ہے۔ میں مسلسل آپ کے سامنے یہ بات پیش کر رہا ہوں کہ خدا مثالوں کے ذریعے بات کرتا ہے۔ اب جو خدا مثال دے رہا ہے اپنے نور کی، کہ نور کو اس طرح سے رکھا، ایک چراغ تھا، چراغ کے گرد آج کل انگریزی میں ایک شیڈ رکھا، ایک گلوب رکھا، شیشے کا، ہیرے کا، نہ جانے کس چیز کا، ٹرانسپیرنٹ، جس میں سے روشنی چھلک کر آئے۔ اس کے روغن کی خصوصیت یہ ہے، اس کے نور کی خصوصیت یہ ہے کہ نہ یہ دائیں جاتا ہے نہ یہ بائیں جاتا ہے۔ روغن زیتون کا روغن ہے، اور روغن میں، تیل میں اتنی کلیئرٹی ہے، اتنا کرسٹلائن تیل ہے، یکاد زیتھا یضیء، نزدیک یہ ہے کہ یہ روغن خود نور دینے لگے۔ یہ پروردگار عالم قرآن کی آیت ہے، یکاد زیتھا یضیء ولو لم تمسسہ نار۔ کیروسین آئل اس وقت جلتا ہے کہ جب آپ ماچس دیا سلائی لگائیں اس پر۔ پروردگار فرما رہا ہے اگر اس کو آگ نہ بھی چھوئے، یہ لگتا ہے کہ تیل ابھی بھڑک اٹھے گا، اس میں اتنی نورانیت ہے۔ لو لم تمسسہ نار نور علی نور، نور پر نور ہے، یہدی اللہ لنورہ من یشاء، خدا اپنے نور کی جانب جس سے چاہتا ہے ہدایت کرتا ہے۔ آپ نے کبھی دیکھا کہ خدا کا نور کہیں پر ہو، کسی مقدس کسی مسجد میں ہو، کسی امام باڑے میں ہو، دیکھا آپ نے نور؟ نہیں دکھتا۔ پھر خدا ہدایت کرے گا تو ڈائریکشن تو بتائے گا نا۔ سوال ہے بھائی قرآن کافی ہے تو پڑھیے، قرآن کافی ہے تو سوچیے نا، قرآن کافی ہے۔ کدھر ہے خدا کا نور؟ یہدی اللہ لنورہ من یشاء۔ اچھا پھر خدا نے ایک اور مصیبت کھڑی کر دی ہم جیسے جاہلوں کے لیے، مجھ جیسے جاہلوں کے لیے۔ کیا مصیبت؟ یہدی اللہ لنورہ من یشاء ویضرب اللہ الامثال للناس۔ خدا مثال کے ذریعے بات کرتا ہے۔ پروردگار پہلے ہم اسی مخمصے میں پڑ گئے تھے کہ تیرا نور ہے کہاں، ہدایت کدھر کرے گا تو اپنے نور کی جانب۔ اب تو کہہ رہا ہے کہ دیکھو یہ مثال تھی، مثال پر رکنا احمقوں کا کام ہے، مثال دیکھ کر آگے بڑھو کہ مثال کس جہت کی طرف تمہیں لے کر جا رہی ہے۔ عجیب جملہ ہے۔ خداوند تبارک و تعالیٰ رزق عطا کر رہا ہے، خدا کا نور ایسا ہے ویسا ہے، روغن ایسا ہے، تیل ہے، روغن زیتون ہے، نہ دائیں جا رہا ہے شعلہ نہ بائیں جا رہا ہے۔ اور دیکھو مثال کے ذریعے بات ہو رہی ہے۔ اگر خدا یہ جملہ نہ فرماتا قرآن میں، آیت کا یہ ٹکڑا نہ ہوتا کمپلیٹ کرنے کے لیے، دیکھو مثال ہے، تو ہم جب بھی کہیں جاتے، لیکن مثال کا مطلب ہی پوری داستان برعکس ہو گئی کہ دیکھو اس پر رکنا مت، تیل مت ڈھونڈنا، یہ مثال روغن زیتون کی ہے۔ شرق و غرب میں، کبھی شرق میں اور غرب میں مت جانا، یہ مثال ہے۔ ٹمٹماتا ہوا یہ جو نور ہم نے بات کی ہے، یہ مت سمجھنا کہ ٹمٹماتی ہوئی روشنی کہاں پر ہے، یہ ہم نے مثال کے ذریعے بات کی ہے۔ چراغ کو ہم نے مصباح میں رکھا، مصباح یعنی وہ شیشے کا برتن جو چراغ کے، شمع کے، موم بتی، کینڈل کے اوپر رکھا جاتا ہے تاکہ کوئی چیز اس کو بجھا نہ سکے۔ دیکھو یہ مثال تھی، رک مت جانا۔ پروردگار اگر تو نہ کہتا تو شاید ہم اس آیت پر غور و فکر کرتے۔ اس کا مطلب ہے کہ تو نے جو اتنی مثالیں دی ہیں، ہر مثال کسی چیز کے لیے ہے۔ اب اگر تو اپنے آپ کو کہہ رہا ہے کہ اللہ نور السماوات والارض، اور ادھر یہاں پر بات کر رہا ہے تو پروردگار رسول خدا کی کہ سراجا منیرا، یہ نبی ہمارا ہے جو روشنی دیتا ہے، تو اب آ کر دیکھنا پڑے گا کہ نبی کی شخصیت تو چلی گئی 11 ہجری میں، اب اس کے بعد کون کون متصل تھا کہ جو رسول خدا کے نور سے لے کر دنیا والوں کو رزق نور بانٹ رہا تھا۔ 11 ہجری کے بعد کوئی یہ نہ سمجھے کہ سراج منیر کا رزق منقطع ہو گیا۔ بلند ترین، عمدہ ترین، اعلیٰ ترین رزق ذات رسول خدا ہے۔ 11 ہجری کو یہ چراغ بجھ گیا یا نہیں بجھا؟ اگر نہیں بجھا تو تسلسل کہاں پر ہے، اور اگر بجھ گیا تو ہدایت لے تو کیسے لے؟ سوال ہے، اور اس کا جواب ڈھونڈنا پڑے گا۔ تو پروردگار نے آگے آیت بڑھی، آیت اور
کہاں گیا یہ سراج منیر؟ روشنی دے رہا ہے۔ اچھا اب اگلا سوال سن لیجیے، سوال آیت کے ضمن میں ہے۔ جب کوئی بھی چراغ روشنی دیتا ہے تو دو طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، سیاہ پتھر پر روشنی پڑ رہی ہے، وہ منعکس نہیں کر رہا، اور یہی چراغ آپ نے آئینے کے سامنے رکھا، جو شیش محل نام کی جگہیں ہیں بادشاہوں کے محل میں ہوتی تھی، ہندوستان میں پاکستان میں بھی ہے بہت کم، لیکن ہندوستان میں آپ نے ایک چراغ رکھا، ہر طرف روشنی نمودار ہو گئی۔ ایک دفعہ اس چراغ کو لیا کر کے رکھیے، سیاہ پتھروں والی عمارت ہو، کہیں پہ وہ نور ریفلیکٹ نہیں ہوگا، منعکس نہیں ہوگا۔ تو یہاں سے ایک اور بات سمجھ میں آئی کہ اگر رسول خدا سراج منیر ہیں تو اب آپ جا کر دیکھیے کہ کس نے اس نور کو جذب کیا اور پھر دنیا والوں کو نور بانٹا، اور کس نے اس نور کو نہ جذب کیا، جب جذب نہیں کیا تو کیا خاک بانٹے گا کسی کو؟ یہ ہے تو چراغ کے سامنے، 100 سال بھی بیٹھا رہا ہے چراغ کے سامنے، کچھ نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ سیاہ پتھر کچھ نہیں ہو سکتا۔ ترکہ سلدا قرآن میں پروردگار فرما رہا ہے۔ بارش والی آیت یاد ہے آپ کو؟ بہائی بارش ہوئی، وادیوں میں آئی، وادیوں میں سیلاب ٹھاٹے مارتا ہوا پیدا ہوا، لیکن پروردگار فرما رہا ہے کبھی کبھی چکنی سطح کے پتھر پر آ کر بارش رکھتی جاتی ہے، ترکہ سلدا، کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ زندگی بھر بارش برسی رہے، کچھ نہیں ہو سکتا۔ زندگی بھر اسی در پہ پڑے رہو، یہاں پر اس پتھر بن کے جڑے رہو، کوئی فائدہ نہیں۔ مکے میں حرم کے راستے میں جو پتھر گڑا ہوا ہے وہ کیا کمال پہ پہنچے گا؟ نہیں پہنچے گا۔ آپ جاتے ہیں، مسلمان جاتے ہیں، طواف کر کے آئے، ایمان کی رونق بڑھ گئی، تو گڑا رہا ہے وہ پتھر، 1000 سال گڑا رہا ہے خانہ کعبہ کے ساتھ، اس راستے میں کچھ نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا ڈھونڈے ان کو کہ جہاں پر سراج منیر کی روشنی گئی۔ تو اب چلیے اگلی آیت نے کیا کہا، فرمایا فی بیوت ویضرب اللہ الامثال للناس۔ خداوند تبارک و تعالی مثال دیتا ہے لوگوں کے لیے۔ کس بات کی مثال؟ جب مثال کی بات کر دی تو اب پروردگار مثال کو ممثل اللہ، یعنی جس چیز کے لیے مثال دی گئی، اب پروردگار اس طرف جا رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ لگتی ہے کہ پروردگار عالم رزق عطا کرنا چاہ رہا ہے۔ یعنی ماں اگر صحیح سے پتہ نہ بتائے، عنوان نہ بتائے، ایڈریس نہ بتائے کہ وہاں جانا تو تمہیں وہاں ضرورت کی چیز ملے گی، یہ بات رحمت مادری کے خلاف ہے۔ مثال پر پروردگار رکا نہیں، فرمایا فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ، کہ دیکھو کچھ گھروں کے اندر، تو پروردگار کے جو نور کی بات ہو رہی تھی چلتے چلتے آئی فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ۔ دیکھو کچھ گھروں کے اندر، کچھ گھر ایسے ہیں جن کے اندر فی بیوت اذن اللہ، خدا نے اس بات کی اجازت دی ہے، ان ترفع، یہ گھر مسلسل بلند ہوتے رہتے ہیں، اور دوسرا کیا کام ہوتا ہے؟ یذکر فی اسمہ، اور ان گھروں میں خداوند تبارک و تعالی کے نام کا ذکر کیا جاتا ہے، یعنی اسم الہی کا ذکر بھی اس کی اجازت سے ہوتا ہے، اور ان گھروں کا درجہ بھی مسلسل خداوند تبارک و تعالی کی مرضی سے بڑھتا رہتا ہے۔ پروردگار عالم نے جب خانہ کعبہ کے بارے میں یہ بات فرمائی قرآن میں کہ دیکھو اول بیت وضع للناس ببکہ، پہلا گھر کہ جو پروردگار عالم نے سرزمین مکہ میں بنایا مبارک تھا، وہ پہلا گھر خانہ کعبہ تھا۔ اس کے بارے میں یہ نہیں فرمایا کہ پروردگار مسلسل خانہ کعبہ کی عظمت کو بڑھا رہا ہے۔ بھائی ہو سکتا ہے کہا ہو، میں تو قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں، کیونکہ میں کہتا ہوں کہ بھائی قرآن کافی ہے، جب تو قرآن سے بات کیجئے۔ اگر خداوند تبارک و تعالی خانہ کعبہ کے بارے میں کہتا، ہو سکتا ہے کوئی آیت ہو مجھے نہ پتا ہو، اگر کوئی دوست میرا ہے سن رہا ہے گھر میں بیٹھ کر تو مجھے بتائے کہ نہیں خانہ کعبہ کے بارے میں بھی کہا ہے۔ لیکن یہ گھر کچھ ایسے ہیں کہ جن کی عظمت کو مسلسل خداوند تبارک و تعالی بلند کر رہا ہے۔ کون لوگ رہتے ہیں اس گھر کے اندر؟ فرمایا کہ دیکھو اس گھر کے اندر رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار۔ اس گھر میں کچھ مرد ایسے رہتے ہیں یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال۔ کچھ لوگ اس گھر میں ایسے ہیں، ان گھروں میں،
کہ جن گھروں کو خداوند تبارک و تعالی مسلسل بلند کر رہا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو صبح و شام خداوند تبارک و تعالی کی تسبیح کرتے رہتے ہیں، یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال رجال لا تلہیہم، کچھ لوگ ایسے ہیں جو مسلسل صبح و شام پروردگار عالم کی تسبیح کرتے رہتے ہیں۔ تو آیت پر غور کرنے سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ ان کی تسبیح کا نتیجہ یہ ہے کہ پروردگار عالم ان گھروں کو بلند کر رہا ہے۔ میں یقین سے نہیں کہہ رہا، لگتا یہی ہے کہ ان کی تسبیح کا، ان کے ذکر کا مرحلہ یہ ہے کہ گھر ان کے بلند ہو رہے ہیں، یہ ذکر خدا انجام دیتے ہیں، گھر ان کے بلند ہو رہے ہیں۔ جب گھر بلند ہو رہے ہیں تو پروردگار نے قرآن میں کہہ دیا، دیکھو یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال، اور اس کے بعد خصوصیت یہ بتائی کہ ان کو جب یہ خدا کا ذکر کرتے ہیں تو یہ ذکر الہی ان کو صبح شام کوئی چیز یہ خرید رہے ہیں، یہ کوئی چیز بیچ رہے ہیں، ان کو دور نہیں کرتا۔ یہ ذکر بیچنے سے خریدنے سے دور نہیں کرتا۔ کیوں نہیں دور کرتا؟ کیونکہ یہ پوری طرح سے معرفت خدا میں ڈوب چکے ہیں۔ یخافون یوما، اور یہ اس دن کے خوف میں مبتلا ہیں، تتقلب فیہ القلوب والابصار، کہ جب آنکھیں اور دل پلٹ جائیں گے، یعنی قیامت کا دن۔ اور ان کی معرفت یہ ہے، ان کی منزلت یہ ہے کہ مسلسل عبادت میں مشغول ہے۔ پروردگار نے یہاں پر آ کر اس گھر میں رہنے والوں کی بات کو ختم کر دیا، توجہ کیجیے گا، پروردگار نے یہاں پر آ کر اس گھر میں رہنے والوں کی گفتگو کو ختم کر دیا۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی گویا پروردگار عالم ایک اصول بنا رہا ہے کہ تم یہ مت سمجھنا جو ہم ان گھروں کو مسلسل بلند کر رہے ہیں، ہم جو ان گھروں کو مسلسل رفعت دے رہے ہیں، ہم جو ان گھر کے لوگوں کی تعریف کر رہے ہیں، جو ہم نے خاص اذن دیا ہے اس گھر میں اپنے ذکر کا، یہ بنا کسی وجہ کے دیا ہے، وہ اس وجہ سے دیا ہے کہ ان کی منزلت یہ ہے، اس کی دلیل یہ ہے کہ یہ تسبیح ایسی کرتے ہیں، کچھ چیز ہماری طرف بھیجو تاکہ ہم تمہاری طرف کچھ بھیجیں، یہ ہماری طرف اپنی خالص عبادتیں بھیجتے ہیں، ہم ان کی جانب یہ تحفہ بھیجتے ہیں کہ اپنی خاص اجازت سے ان کو ذکر کی اجازت ملتی ہے اور ان کے گھر مسلسل بلند ہوتے رہتے ہیں۔ اب پروردگار عالم نے جب ان بندوں کے کام کی گفتگو کو اور ذکر کو ختم کر دیا، یہ ان کی ذمہ داری تھی، اپنے گھر میں بیٹھ کے یہ کرتے ہیں، اب ہمارا سنو، داستان ہماری سنو، لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا ویزیدہم من فضلہ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ تین نکتے خداوند تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں بتائے، یہ لوگ یہ کام کر رہے ہیں، خوب توجہ کیجئے گا، ہم نتیجے کے نزدیک ہو رہے ہیں بحمد اللہ والمنہ۔ خداوند تبارک و تعالیٰ نے ان کے کام بتائے کہ یہ لوگ اس گھر میں یہ کام کرتے ہیں، اور تین کام پروردگار نے اپنے بتائے۔ کیا بتائے؟ لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا، پروردگار ان کو ان کے اس نیک کام کا نتیجہ دے گا، اجر دے گا۔ کون سا اجر دے گا؟ احسن ما عملوا، بہترین اجر دے گا۔ عزیزان گرامی، ابھی میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی، ابو الفضل عباس بھی شہید ہیں، حر بھی شہید ہیں، زہیر ابن قین بھی شہید ہیں، سب کو رزق مساوی ملے گا؟ نہیں۔ ابو الفضل عباس یغ میں تو غبطہ کریں گے، لوگ رش کھائیں گے ابو الفضل عباس کے چہرے کو دیکھ کر۔ لہٰذا یہ مت سمجھیے گا جو کربلا میں شہید ہوا حسین کی حمایت میں سب برابر ہیں، ابو الفضل عباس کا مقام اور ہے، ان کا اور ہے۔ یعنی ظاہری عمل ہو سکتا ہے ایک ہو، لیکن ظاہری عمل ایک ہے، قلب کی حالت کس مقام پر تھی، روح کس مقام پر ہے، ایمان کس مقام پر ہے۔ کوئی شخص 1 درہم صدقے میں دیتا ہے، پروردگار عالم اس کو کہاں تک لے جاتا ہے، کوئی لاکھوں درہم صدقے میں دے قبول نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ وہی جو میں ہمیشہ بتاتا رہتا ہوں کہ اگر آپ ایک بنجر زمین میں، وہ زمین جو فرٹائل نہ ہو، بیج بو دیجئے، ہزاروں لاکھوں کروڑوں بیج بوئیے، کبھی پودا نہیں نکلے گا۔ لیکن زرخیز زمین میں، فرٹائل لینڈ میں اگر آپ ایک بیج ڈالیے، پانی دیجئے، دھوپ دیجئے، درخت نکل آئے گا۔ یہاں سے بات ختم ہو گئی۔ پروردگار فرما رہا ہے، کیا فرما رہا ہے؟ لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا، تاکہ خدا ان کو جزا دے اس کام کی جو انہوں نے کی۔ نہیں، خدا ان کو جو کام انہوں نے کیا بہترین جزا دے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے جو تسبیح پڑھی وہ اس مقام پر تھی، خوب توجہ کیجئے گا اس جملے پر، انہوں نے جو عبادت کی یہ اس مقام پر تھی کہ نگاہ قدرت نے کہا نہیں، اب اس سے بڑھ کر کوئی ہماری عبادت نہیں کر سکتا۔ توجہ کیا آپ نے؟ تبھی تو اس نے وہ اجر دیا کہ اس سے بڑھ کر کوئی اجر نہیں ہو سکتا۔ یہ میرے لیے خدا کیوں نہیں کہہ رہا کہ آپ کو مولانا آپ نے 2 رکعت 3 رکعت 4 رکعت نماز پڑھی، آپ کو ایسا اجر دیں گے، بہترین اجر دیں گے۔ یہ اس آیت میں ذکر ہو رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ عمل اس انداز سے تھا کہ اب اس سے بہتر عمل نہیں ہو سکتا۔ وہ عمل مقام توحید پر اس انداز سے قبول ہوا کہ کوئی بھی انسان، کوئی بھی بشر اس سطح پر آ کر خدا کی تسبیح نہیں کر سکتا۔ بات ختم ہو گئی؟ نہیں ختم ہوئی۔
اگلا ٹکڑا سنیے، وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ، پروردگار نے پہلے کیا کہا؟ پہلے یہ کہا کہ میں ان کو بہترین اجر دوں گا، رکا نہیں پروردگار، فرمایا اور ان کا رب اپنے فضل سے مزید دیتا رہے گا۔ پروردگار یہ تو فرما کیا رہا ہے؟ اور یہ بتا یہ ہیں کون لوگ؟ اگر تو یہ کہہ دیتا کہ بہترین اجر دیں گے تو بات سمجھ میں آ جاتی، ختم ہو گئی بات، بہترین اجر دیں گے۔ یہ اگلا ٹکڑا کیا ہے کہ یزیدہم من فضلہ، اور پروردگار ان کو مزید بڑھوتی، مزید اضافہ، مزید انکریز کرے گا ان کے رزق میں۔ پروردگار بہترین رزق دے رہا ہے اور پھر اضافہ کرے گا، یہ ہوگا کیسے؟ جواب آئے گا تم ناقص ہو، ہماری سلطنت کہیں ختم نہیں ہوتی، تمہیں کیا پتا ہمارے پاس کس طرح کے رزق ہیں، تمہاری اوقات یہ ہے کہ جہنم سے بچ جاؤ، جنت تک آ جاؤ، تمہارا رزق یہیں تک ہے، جنت میں آؤ، بھنے ہوئے پرندے منگوا لو اور وہ نعمتیں منگوا لو، ہمارا جو خاص رزق ہے وہ مختلف ہے۔ خوب توجہ کیجئے گا، مجھے نہیں پتا میری بات پہنچ پا رہی ہے نہیں پہنچ پا رہی۔ جب پروردگار نے کہہ دیا بہترین رزق دوں گا، اب بہترین سے بہتر کچھ نہیں ہوتا، اس کے باوجود پروردگار فرما رہا ہے یزیدہم من فضلہ، یعنی اب بھی پروردگار کے خزانے میں ان کو دینے کے لیے کچھ ہے۔ آخر ان کی روحیں ہیں کس مقام پر کہ وہ پروردگار جو بہترین عمل کر رہا ہے اس کے باوجود یہ پروردگار عالم سے مزید طلب کر سکتے ہیں، یہ طلب کر رہے ہیں اور وہ دے رہا ہے، عطا کر رہا ہے۔ آیت ختم ہو گئی؟ نہیں، واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور خدا جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے دیتا ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ گنو گے گنتی میں نہیں آئے گا، ہماری مخلوقات گننے بیٹھ جائیں گنتی میں نہیں آئے گا، صرف اور صرف علم الہی سمجھ سکتا ہے کہ ان کو کتنا رزق ملا۔ آیت ختم ہو گئی۔ مسجد میں آیت اتری، رسول خدا ممبر پر، رسول خدا نے آیت پڑھ کر سنائی۔ ایک صاحب کھڑے ہوئے صحابی، کہنے لگے یا رسول اللہ کس کے بارے میں آیت ہے؟ فرمایا فی بیوت الانبیاء، یہ انبیاء کے گھروں کے بارے میں نازل ہوئی۔ وہ شخص بیٹھ گیا۔ پھر تاریخ اسلام کی بہت عظیم ترین شخصیات میں سے ایک شخصیت کھڑی ہوئی، بہت بزرگ شخصیت، کہا کہ یا رسول اللہ افی بیت فاطمہ، کیا یہ فاطمہ کے گھر کے بارے میں نازل ہوئی ہے؟ اب سوال میرا یہ ہے کہ پوچھنے والے نے رسول خدا اور سیدہ کے گھر کا کوئی تعلق دیکھا ضرور ہے، ورنہ کہنا چاہیے تھا کہ یا رسول اللہ کون سی ازواج کے بارے میں نازل ہوئی ہے؟ پوچھنے والے نے پوچھا کہ افی بیت فاطمہ، رسول خدا نے یہ نہیں کہا کہ ہاں، فرمایا بل ہی من افاضلھا، فاطمہ کا گھر انبیاء کے افضل ترین گھروں میں سے ہے۔ تو عزیزان گرامی آپ نے توجہ کی، خداوند تبارک و تعالیٰ کے پاس سب سے بڑا رزق کیا ہے؟ نبوت، اور نبوت میں سب سے بڑا نبی کون؟ آخری نبی، رحمت للعالمین۔ پروردگار عالم نے اس نبی کو سراج منیر بنا کر بھیجا، تو اب یہ سراج منیر اس طرح سے پھیلی اس چراغ کی روشنی کہ فاطمہ زہرا کے گھر کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ دیکھو خدا ان کو اتنا دے گا، اتنا دے گا، اتنا دے گا، یہ 3 دفعہ اتنا کیا۔ اب یہاں سے بات سمجھ میں آ گئی کہ وہ سراج منیر جس کی روشنی پھیلی اور جس نے در کی وہ سیدہ ہیں، علی ہیں، حسن ہیں، حسین ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ کو رسول کی رسالت سے جڑنا ہے، اگر آپ کو رحمت للعالمین کی رحمت چاہیے، اگر آپ کو سراج منیر کی روشنی چاہیے تو آپ کو سیدہ کے گھر سے جڑنا پڑے گا۔ قرآن یہ فرما رہا ہے، رسول خدا نے فرمایا، جلال الدین سیوطی نے اپنی تفسیر میں اس روایت کو لکھا، اب نور رسول خدا فاطمہ کے گھر کے علاوہ اور کہیں کسی جگہ سے نہیں ملے گا۔ یہ منزلت ہے جناب سیدہ کے گھر کی، یہ مقام ہے جناب سیدہ کے گھر کا، یعنی نور الہی جو آیا وہ جناب سیدہ کی ملکیت میں قرار پایا، اس گھر میں نازل ہوا، اور یہ نور الہی اب یہ تسلسل کہاں تک چلے گا؟ یضرب اللہ الامثال للناس، پروردگار عالم مثالوں کو پیش کر کے بات کو آگے بڑھاتا ہے۔ بات یہاں پر ختم ہو گئی اس آیت کے سلسلے میں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ رسول خدا سب سے بڑا رزق میں نے بتا دیا کہ نبی کریم، اور نبی کریم کو جو رزق دیے خدا نے وہ کہاں گئے؟ سیدہ کے گھر میں۔ یہ بات واضح ہوگی۔ اچھا اب یہ بتائیے کہ مجھ کو اور آپ کو سب سے بڑا رزق قیامت میں کیا ملے گا؟ سوال ہے یہ نہیں۔ پروردگار فرما رہا ہے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، قیامت میں ہم ڈھیروں ترازو لگائیں گے۔ یہ ڈھیروں میں اس لیے کہہ رہا ہوں، الموازین جمع ہے میزان کی، میزان یعنی ایک ترازو، میزانین یعنی 2 ترازو، اور موازین یعنی بہت سارے ترازو، ڈھیروں ترازو۔ پروردگار فرمایا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، قیامت میں ہم انصاف کے ترازو لگائیں گے، قیامت میں ہم انصاف کے ترازو لگائیں گے قیامت میں، اور کسی پر ظلم نہیں ہوگا۔ اچھا اب جب انصاف کے ترازو لگیں گے تو قرآن نے کہا کہ دیکھو تمہارے نامہ عمل اس میں تلے گا ترازو میں۔ کیا مطلب ڈھیروں ترازو کیوں لگائے گا؟ پروردگار ایک ترازو لگا، پروردگار کہے گا دیکھو جو بیچارہ آسام کی پہاڑی کی کھو میں رہتا ہے نا، لکڑیاں بیچ کے گزارا کرتا ہے، اس کے لیے وہ ترازو نہیں لگے گا جو شیخ توسی کے لیے لگے گا،
اور جو تمہارے لیے مولانا صاحب ترازو لگے گا وہ اس کے نہیں لگے گا بیچارے کے لیے جو 9 to 5 جا کر مزدوری کرتا تھا. ہر ایک کے لیے الگ ترازو لگائیں گے کہ تمہارا لیول کیا ہے. جو شخص 2000 میٹر کے الٹیٹیوڈ پہ رہتا ہے اس کا بلڈ پریشر الگ طریقے سے چیک کیا جاتا ہے, اور جو شخص سی لیول پر رہتا ہے اس کا بلڈ پریشر الگ طریقے سے چیک کیا جاتا ہے. 6 مہینے کے بچے کے لیے نیوٹریشن کے الگ کرائٹیریاز ہیں. 40 سال 35 سال کے مرد کے لیے نیوٹریشن کے الگ کرائٹیریاز ہیں. وضع الموازین القسط, سب کے لیے انصاف کا ترازو لگائیں گے. اس کے بعد تمہارا نامہ عمل تولا جائے گا. فاما من ثقلت موازینہ, جس کے ترازو میں وزن ہوگا تو وہ مفلحین میں سے ہوگا, فلاح پانے والوں میں سے ہوگا. تو اب یہاں پر ایک نعمت سمجھ میں آئی, توجہ کیجئے گا اس بات پر. پروردگار نے سب سے بڑا رزق کیا دیا تھا مجھ کو اور آپ کو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور رسول خدا نے اپنا رزق کہاں دے کر گئے؟ خاص ترین رزق سیدہ کے گھر میں. اب ہم سب مر گئے, قیامت آ گئی, اب دوبارہ گئے پروردگار کی بارگاہ میں. اب ہمارے لیے اس وقت قیامت کے میدان میں سب سے عظیم رزق کون سا ہے؟ ہم سب قیامت کے میدان میں کھڑے ہیں. پروردگار ہمارا جو نامہ عمل جب جائے تو بھاری ہو جائے. سب سے بڑی نعمت ہمارے لیے یہی ہے کہ نہیں؟ یہی ہے نا. پروردگار کہہ رہا ہے کہ دیکھو دنیا سے آگے اب ہماری بارگاہ میں ہو, تول رہے تمہارے نامہ عمل کو. ثقلت موازینہ, تمہارا ترازو سب سے بھاری ہونا چاہیے. جس ترازو میں پلڑے ہوتے تھے جو بھاری ہوتا تھا وہ نیچے چلا جاتا تھا. یعنی آپ کا ترازو نیچے چلا جائے, پلڑا جس میں آپ کا نامہ عمل رکھا ہے یہ آپ کے لیے سب سے بڑا رزق ہے. توجہ کیا آپ نے؟ اچھا یہ بھاری ہوگا کیسے؟ تو یہ بھاری ہوگا کس کے ذریعے؟ بہت آرام سے سنیے گا اس آیت کو جو گھر میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں, کہ رسول خدا نے فرما دیا. پریشان کیوں ہو رہے ہو؟ دیکھو انی تارک فیکم الثقلین, میں سب سے بڑا رزق ہوں خدا کا, اور میں جو تم کو رزق دے کے جا رہا ہوں وہ ہے ثقلین کا, اور ان دونوں کا تعلق میری روح سے ہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی شخص اسلام کے بالا ترین مرحلے پر آئے رسول خدا کی روح سے متصل ہوئے بغیر. یہ دونوں رزق میری ذات سے نکل کر آ رہے ہیں. اگر میری روح اس قابل نہ ہوتی قرآن مجھ پر نازل نہ ہوتا. اگر میری روح اس قابل نہ ہوتی فاطمہ میں میرے گھر میں ولادت نہ ہوتی. اگر میری روح اس قابل نہ ہوتی تو علی مرتضیٰ کو میں اپنا داماد نہ بناتا. اگر میری روح اس قابل نہ ہوتی میری وراثت حسن و حسین کو نہ ملتی. لہٰذا میں اس جملے کو لپیٹوں اور سمیٹ کر آپ کے سامنے نتیجہ دوں, یعنی پروردگار عالم کا بالا ترین, عمدہ ترین, اعلیٰ ترین رزق کیا ہے؟ ذات محمد مصطفیٰ. ذات محمد مصطفیٰ کی جانب سے جو ہم کو اور آپ کو بالا ترین رزق ملا وہ کیا ہے؟ قرآن اور اہل بیت. تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ قرآن و اہل بیت جو یہاں پر ثقل یعنی بھاری چیز کی صورت میں ہیں, یہ جب قیامت میں جائیں گے اور آپ کا ترازو جب تل رہا ہوگا تو یاد رکھیے اس میں نماز تلے گی, روزہ تلے گا, تمام چیزیں وزن کی جائیں گی اور تولی جائیں گی, لیکن محبت اہل بیت کے بغیر ان کا وزن نہیں ہوگا. لہٰذا بالا ترین رزق جو رسول خدا اس دنیا میں دے کر گئے, توجہ کیجئے گا, یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ جس رزق کی وہاں پر کوئی قیمت نہ ہو رسول خدا یہاں وہ دے کر جائیں. اگر ایک چھوٹا سا مسئلہ بتا کر جا رہے ہیں رسول خدا کہ دیکھو جب پانی پینا تو ٹھنڈا پانی اس طرح سے مت پینا, گرم پانی اس طرح سے پینا, جمعے کا غسل اس طرح سے کرنا, وضو 1 گلاس سے کرنا, 1 سا 1 مد پانی فنا کرنا, داڑھی میں کنگا ایسے کرنا. یہ ہو نہیں سکتا کہ یہ کام بتائیں اور ان کا اثر وہاں پر نہ ہو. یہ علماء اسلام کا متفقہ فیصلہ ہے. تو عزیزان گرامی جب رسول خدا نے اپنی مختلف سنتوں کو بتایا نا تو یہ کہیں نہیں کہا کہ دیکھو مسواک کا طریقہ بتا رہا ہوں یہ ثقل ہے, دیکھو دشداشہ پہننے کا طریقہ بتا رہا ہوں یہ ثقل ہے کہ ٹخنے سے اوپر ہونا چاہیے, دیکھو مونچھیں اس طرح سے کترنا, داڑھی اتنی بڑی ہو. یہ نہیں فرمایا, یہ سب ثقل ہیں, لیکن یہ کس کے ذریعے دیکھی جائیں گی؟ فرمایا دیکھو تمام بھاری چیزوں کو اگر سمیٹ لو قرآن اور اہل بیت کے ساتھ ہے تارک فیکم الثقلین. اگر قیامت میں تمہیں بالا ترین رزق وہاں پر چاہیے تو یہاں مجھ سے سمجھ لو کہ سب سے بڑا رزق تمہیں کیا دے کر جا رہا ہوں. اس رزق کے بارے میں اپنے علم کو صحیح کرو, معرفت پیدا کرو, ان کی محبت کو لے کر وہاں جانا تاکہ وہاں سب سے بڑا رزق کہ تم جہنم سے بچ کر جنت میں جاؤ وہاں ملے. تو اب آپ کی سمجھ میں آیا کہ انسان اگر اپنے علم کو مرکوز کر دے, کنسنٹریشن رکھے کس کی طرف, یہ قرآن و اہل بیت آخر ہے کیا, تو یہ فضول بحث نہیں ہے بلکہ یہ جستجو ہے, یہ ایفرٹ ہے, یہ کوشش ہے اس رزق کو سمجھنے کی جو رسول خدا کی جانب سے بالا ترین رزق ہے. آپ رسول خدا وضو کر رہے ہیں, آپ آگے بڑھے, ریش مبارک سے پانی ٹپکا, آپ نے چلو میں لیا, اپنے چہرے پر ملا. رسول خدا نے پانی پیا, جھوٹا کیا, رسول خدا کا پانی
دہن کا ہو گیا، آپ نے پیا، برکت ہے۔ رسول خدا نے اس عبا میں نماز پڑھی، آپ نے کہا یا رسول اللہ مجھے دے دیجئے، کفن کیجئے گا، میں اپنا کفن تیار کروں گا۔ یہ سب ثقلین ہے، رسول خدا سے نسبت ہے، بالکل جائز ہے، اچھی بات ہے۔ لیکن یہ تو دیکھیے کہ رسول خدا کیا کہہ رہے ہیں، میں جو چھوڑ کے جا رہا ہوں وہ دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ اور اب آپ توجہ کیجئے گا، یہ جو دو بھاری چیزیں چھوڑ کر گئے، کہا کہ دیکھو تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ وعترتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بها لن تضلوا بعدی، کبھی گمراہ نہیں ہوگے، لن یتفرقا حتی یرد علی الحوض۔ مجھے نہیں پتا کہ گفتگو کے اس مرحلے کو میں کیسے طے کروں، لیکن بہرحال پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ وہ جو بالا ترین رزق تھا قرآن اور اہل بیت، وہ کس کی روح سے نکل کر آیا تھا؟ ابھی میں نے عرض کیا رسول خدا کی روح سے۔ اگر رسول خدا نہیں ہوتے تو علی اس طرح سے نہیں ہوتے، سیدہ ایسی نہ ہوتی، حسن حسین ایسے نہ ہوتے۔ یعنی تمام کے تمام جو ہم جناب سیدہ کی بارگاہ میں اپنے سر کو جھکاتے ہیں، امام حسن امام حسین کی بارگاہ میں اور ان کے روضے پر جا کر اپنی پیشانی ٹکانے کے لیے تیار ہیں، مولا کائنات امام حسن امام حسین شہزادی کونین، یہ کس وجہ سے؟ یہ رسول خدا کی روح سے نکل کر آئے۔ انہم منی وانا منہم، یہ قرآن وہاں سے آیا، رسول پر نازل ہوا، رسول نے ہم کو دیا۔ تو جب قیامت میں رسول خدا حوض کوثر پر جائیں گے، فرما رہے ہیں دیکھو قرآن اور اہل بیت ساتھ ساتھ رہیں گے، ان کے درمیان جدائی نہیں ہوگی، یہاں تک کہ یہ قیامت میں حوض کوثر پر میرے پاس آ کر مجھ سے نہ ملیں۔ توجہ کیجئے گا، ایک سوال ہے، قرآن کروڑوں قرآن چھپ چکے ہیں، یہ رسول خدا کس قرآن کی بات کر رہے ہیں؟ یعنی حقیقت قرآن کی بات کر رہے ہیں۔ حقیقت قرآن اس صورت میں آئے گی کہ رسول خدا کے پاس 14 معصومین 13 معصومین کے ساتھ جڑ کر رسول خدا کے پاس جائے۔ یہ رسول خدا کے پاس جانے کا فلسفہ کیا ہے مجھے نہیں سمجھ میں آیا، لیکن جہاں تک میں سمجھ سکا وہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ دیکھیے، کیونکہ یہ رزق امت کو ملا تھا رسول کی روح کے ذریعے، لہٰذا قیامت میں ہر چیز اپنی اصل کی طرف پلٹے گی۔ کہاں پلٹے گی؟ یہ قرآن، یہ اہل بیت رسول خدا سے ملاقات کریں گے، ان کا مرکز رسول خدا کی ذات تھی، اور پھر یہ وہاں رسول خدا کے پاس جائیں گے۔ اور اب میں بات کو روایتوں سے کو چھوڑتے ہوئے اور وہ فلسفہ منطق بگارے بغیر میں آپ کی خدمت میں ایک جملہ عرض کروں، وہ یہ کہ جب یہ رسول خدا کے پاس جائیں گے قرآن اور اطرت، تو پھر رسول خدا یہ پوچھیں گے نا کہ بھائی دیکھو میں تمہیں دنیا والوں کو دے کر آیا تھا، دنیا والوں نے کیا کیا؟ یہ حوض کوثر پر ملیں گے، اور روایت کیا ہے مولا کائنات کے حارث حمدانی کے ساتھ، حارث حمدانی کیوں آ گئے اتنی گرمی میں؟ ما جاء بک فی الحر، اتنی گرمی کیوں آ گئے مجھ سے ملنے؟ حبی لک یا امیر المومنین، محبت ہے آپ سے، بخار تھا سوچا مر نہ جاؤں۔ کہا کہ دیکھو اگر مر بھی جاؤ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ ترانی حیث بلغت الی ہاہنا، جب روح تمہاری حارث حمدانی یہاں تک پہنچے گی مجھے دیکھو گے، اور پھر اس کے بعد جب ترازو لگائے جائیں گے مجھے دیکھو گے، اور پھر اس کے بعد جب پل صراط پر سے تم گزرو گے تو مجھے دیکھو گے، اور پھر ایک روایت میں ہے کہ جب تم حوض کوثر پر آؤ گے مجھے دیکھو گے، وانا عدود الناس، میں نامحرموں کو وہاں سے ہٹا رہا ہوں۔ یہ نامحرم فقہی نامحرم نہیں ہے، یعنی وہ لوگ کہ جن کا حوض کوثر سے رابطہ نہیں ہے ان کو میں وہاں سے دھتکاروں گا، ہٹاؤں گا۔ عدود الناس، یہاں کون آئے گا؟ وہ آئے گا جو رسول خدا کو دیکھے گا، پھر اہل بیت کو دیکھے گا، پھر قرآن کی حقیقت کو دیکھے گا، اور وہ مومن یہ کہے گا ارے یہ تو وہی حقیقتیں ہیں کہ جن کی محبت کو دنیا میں لے کر زندہ رہتے تھے، جن کی محبت پہ موت آئی، جن کی محبت کی خاطر ہم نے تمام زندگی گزاری، جن کی زیارتوں میں جاتے تھے، جن سے توقع رکھتے تھے، جن سے توسل کرتے تھے، جن کی حدیث قصہ کو پڑھتے تھے۔ تو دیکھا مولا کائنات نے کیا فرمایا تھا، حیث تحب، اے حارث حمدانی تو جس طرح سے ہم سے محبت کرتا ہے، پل صراط پر میزان کے وقت حوض کوثر پر ہم کو دیکھے گا، تو گھبرا کیوں رہا ہے؟ تو وہاں پر ہم کو دیکھے گا۔ تو یا علی ایک سوال ہے آپ سے، آپ کو ہر کوئی وہاں پر دیکھے گا، تو یہ حارث سے کیوں کہہ رہے ہیں؟ جواب آئے گا یہ تمہاری یہاں کی محبت وہاں کھینچ کر لائے گی، لیکن یہاں اگر تم ہماری صورت دیکھ کر تمہیں تکلیف ہوتی تھی، بغض آتا تھا، تو وہاں بھی یہی ہوگا۔ یہاں تم نے اس تحفے کی قدر نہ کی، اب وہاں کیسے قدر کرو گے؟ یعنی وہاں کا رزق چاہیے تو یہاں اس رزق کی قدر کرنا سیکھو، اس رزق کے ساتھ زندگی گزارنا سیکھو، اس رزق کے ذریعے اپنے ایمان کے درجے کو بڑھاؤ، علم کے درجے کو بڑھاؤ۔ تو اب آپ کی سمجھ میں آیا خداوند تبارک و تعالی جو یہ فرما رہا ہے کہ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، یہ کس علم کی بات ہو رہی ہے؟ یہ کس ایمان کی بات ہو رہی ہے؟ یہ اس علم اور ایمان کی بات ہو رہی ہے جو رسول خدا کے رزق کے ذریعے آئے، یعنی وہ علم اور ایمان جو در سیدہ پر پیشانی ٹکا کر حاصل ہو۔
على محمد وآل محمد. اب یہ تسلسل جو ہے نا رزق کا، یہ خانوادہ نبوت میں بڑے عجیب انداز سے چلتا ہے. علی چلے گئے دنیا سے 40 ہجری کو، اور ملکانہ چلے گئے دنیا سے. اب یہ رزق جو ہے کس طرح سے بٹے گا؟ لیکن ابو الفضل عباس کی صورت میں حسین کے سامنے علی کی تصویر. رسول خدا چلے گئے دنیا سے، علی اکبر کی صورت میں امام حسین کے سامنے رسول خدا کی تصویر. صاحب اذان مقتل نے کیا خوب یہاں پر مصرع کہا ہے کہ جب اس کو بھی اگر بجھا دے تو یار میرے خیال سے ایک کو بجھا دو بس بیٹا، کہ جب شہزادہ علی اکبر، عجیب جملہ ہے، حسین ابن علی کا ایک مؤذن تھا، لیکن کربلا میں جب مولا حسین صبح عاشور ہوئی تو مولا حسین نے، روایت میں تاریخ میں اس طرح سے ملتا ہے کتابوں میں، تو مولا حسین نے شہزادہ علی اکبر کو اذان دینے کا حکم دیا. علی اکبر نے اذان صبح دی. اللہ اکبر کی آواز جب خیمے میں شہزادی کے کانوں میں گئی ہوگی تو یہ میرا دل کہتا ہے کہ شہزادی نے کہا ہوگا بیویوں سے کہ بیویوں دیکھو، تم میں سے جس نے میرے نانا کی آواز نہیں سنی نا تو سن لے کہ نانا کی آواز ہو بہو اسی طرح تھی. ہم شکل پیغمبر ہیں. شہزادہ علی اکبر عظیم الشان مرتبت کے مالک ہیں. اور پھر اذان مقتل کا یہ میں 4 مصرے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ بالکل وہی لہجہ ہے پیغمبر کے بعد بھی، لہجہ ہے پھر وہی اسی لہجے کے بعد بھی. لہلا لیلا کہاں ہے صبر سے اس وقت کام لے، سننا ہے اس اذان کو اکبر کے بعد بھی. اذان صبح سننا میرے اور آپ کے لیے ایک روزانہ کا کام ہے، لیکن کربلا کے بعد جب جناب لیلا اور جناب رباب اور جناب زینب کے کانوں میں صبح کی اذان کی آواز آتی ہوگی تو یہ اذان کی آواز دلوں میں کتنے تیر گھپ جاتے ہوں گے شہزادیوں کی. صبح عاشور ختم ہوئی، مولا حسین نے فجر کی نماز ادا کی، اور ایک دفعہ سورج طلوع ہونے کے ساتھ ساتھ قربانیوں کا سلسلے کا آغاز ہو گیا. سب سے پہلے اصحاب گئے، انصار گئے، یار و یاور گئے، اب بنی ہاشم کی باری آئی. عزیزو دیکھیے، جب فوج میں ہلہلہ ہوتا تھا تو شہزادیاں سمجھ جاتی تھی کہ ہمارے لشکر سے کوئی مقابلے کے لیے گیا ہے، اور جب وہاں پہ شادیانے بجتے تھے اور طبل بجتے تھے تو شہزادیوں کی سمجھ میں آ جاتا تھا کہ جانے والا شہید ہو گیا. ایک دفعہ مولا حسین سے جب علی اکبر نے اجازت مانگی تو مقتل کے الفاظ ہیں کہ مولا حسین نے یہ جملہ کہا، اشارتاً گویا کہ لگتا ہے کہ جاؤ خیمے میں جا کر پھپھیوں سے، ماں سے، بہنوں سے رخصت ہو کر آ جاؤ. عزیزوں، جب علی اکبر خیمے میں گئے ہیں نا تو روایت کے اور مقتل کی تاریخ کے الفاظ ہیں کہ کبھی خیمے کا پردہ اٹھتا تھا، کبھی خیمے کا پردہ گرتا تھا، کبھی علی اکبر ایک قدم باہر نکالتے تھے تو دوسرا قدم پیچھے لے جاتے تھے. اس کا راز جانتے ہیں آپ کیا تھا؟ اس کا راز یہ تھا کہ جب علی اکبر ایک قدم باہر نکالتے تھے تو کوئی بی بی آبا کا دامن پکڑتی تھی، کوئی بی بی قبا کا دامن پکڑتی تھی، کبھی کوئی بہن ہاتھ پکڑتی تھی، کبھی کوئی پھوپھی ہاتھ پکڑتی تھی کہ بیٹا علی اکبر ارحم غربتنا، یعنی بیٹا ایک دفعہ اور چہرے کو دکھا دو. میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ بتاؤں. امام رضا علیہ السلام کو جب مامون نے طلب کیا خراسان تو امام رضا علیہ السلام اپنے جد رسول خدا کی قبر کی زیارت کے لیے گئے. ایک دفعہ زیارت پہ گئے، اپنے آپ کو قبر پر گرایا، زیارت پڑھی، نماز زیارت پڑھی، تمام آداب بجا لائے. اس کے بعد جب امام رضا باہر آ رہے تھے نا روضہ رسول سے تو ایک دفعہ قبر رسول پر نگاہ پڑی، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. مولا روایت کے الفاظ ہے کہ بہت بلند طریقے سے گریہ کیا، پھر قبر پر گئے، پھر چوما،
پھر واپس آئے، پھر قبر پر گئے، پھر واپس آئے، کئی دفعہ یہ مسئلہ ہوا۔ یعنی امام رضا کے دل سے ایسی محبت ہے رسول خدا کی قبر کی کہ چھوٹے نہیں چھوٹ رہی۔ میں کہوں گا امام رضا ذرا کربلا میں آئیے، وہ رسول خدا کی قبر تھی، یہ رسول خدا کا ہم شکل ہے جو میدان میں قتل ہونے جا رہا ہے۔ آپ امام معصوم تھے، رسول خدا کی قبر کی جدائی برداشت نہ ہوئی، یہاں آ کر دیکھیے محمد مصطفیٰ کی تصویر مقتل کی طرف جا رہی ہے۔ بس ایک دفعہ مولا حسین خیمے کے دروازے کے پاس آئے اور آ کر یہ جملہ کہا، دعی ہے فَإِنَّ الْحَبِيبَ يَشْتَاقُ إِلَى الْحَبِيب۔ بہن اب علی اکبر کو جانے دو۔ علی اکبر خیمے سے باہر آئے، ذوالجناح تیار کیا گیا، علی اکبر باپ سے رخصت ہوئے، ذوالجناح پر سوار ہوئے، رجس پڑھا، میدان کی طرف گئے، دو بدو مقابلہ ہوا، ایک کے بعد ایک پہلوان آتے گئے، علی اکبر جنگ کرتے گئے۔ اب ایک دفعہ دو بدو مقابلے کے بعد جب ایک ساتھ حملہ ہوا، علی اکبر نے کافی دیر تک جنگ کی۔ حسین کی نگاہوں نے عجیب منظر دیکھا کہ علی اکبر نے گھوڑے کی باگوں کو موڑا، گھوڑا دوڑاتے ہوئے مولا حسین کی خدمت میں آئے اور ایک جملہ کہا، هل إلى شربة من الماء سبيل العطش قد قتلني وثقل الحديد أجهدني۔ بابا زرا کی گرمی مارے ڈال رہی ہے، پیاس کی شدت بہت تکلیف دے رہی ہے، ایک پانی کے گھونٹ کا کوئی سلسلہ ہو سکتا ہے۔ روایت میں ہے کہ کہیں پر یہ ملتا ہے کہ مولا حسین نے اپنی عقیق کی انگوٹھی دی، کہیں پر اپنی زبان چسائی۔ عزیزان گرامی، شیخ عباس قمی نے یہاں پر ایک جملہ لکھا ہے مقتل میں، وہ کہتے ہیں جب میں نے یہ واقعہ پڑھا نا تاریخ میں تو میرا ذہن جنگ صفین کی طرف چلا گیا۔ محمد حنفیہ نے حملہ کیا لشکر صفین پر، لشکر شام پر۔ ایک دفعہ لشکر کو چیرتے ہوئے پچھلی صفوں تک گئے، دوبارہ دوڑتے ہوئے گھوڑا دوڑاتے ہوئے مولا کائنات کی خدمت میں آئے۔ مولا کائنات نے مشکیزہ اٹھایا، اپنے ہاتھوں سے محمد حنفیہ کو جی بھر کے پانی پلایا، مشکیزے میں جو پانی بچا تھا وہ محمد حنفیہ کی زرہ پر ڈالا۔ بابا یہ کیا کر رہے ہیں؟ محمد حنفیہ نے پوچھا۔ علی مرتضیٰ نے جواب دیا کہ بیٹا دھوپ کی شدت بہت ہے، زرہ جب گرم ہو جاتی ہے تو بدن کو جھلساتی ہے، میں چاہتا ہوں تیرے بدن کی زرہ ٹھنڈی ہو جائے۔ میں کہوں گا یا علی آپ ساقی حوض کوثر ہیں، ذرا صفین سے کربلا میں تشریف لائیے، وہ آپ کا محمد تھا، یہ حسین کا محمد ہے۔ علی اکبر نے مشکیزہ نہیں مانگا تھا، پانی کا ایک گھونٹ مانگا تھا۔ واہ مظلومیت حسین۔ ایک دفعہ حسین نے دعا دی، بیٹا جاؤ علی اکبر میدان کی طرف، امید یہ ہے تمہارے جد تمہیں کاسے اوفا سے سیراب کریں۔ بس ایک دفعہ علی اکبر نے آگے بڑھ کر حملہ کیا، حملہ کرتے جاتے ہیں، رجس پڑھتے جاتے ہیں، صفوں کو پیچھے دھکیل رہے ہیں۔ بعض مقاتل کے مطابق ایک ملعون نے شہزادہ علی اکبر پر برچھی کا وار کیا، برچھی کا لگنا تھا، شہزادے کے زخم سے بل بل خون بہا، تلوار ہاتھ سے چھٹی، نقاہت کا عالم، شہزادے نے دونوں ہاتھ ذوالجناح کی گردن میں حمائل کیے، ہر طرف سے حملے کا آغاز ہوا۔ فَصَارَ اِرْبَدْ اِرْبَا یا بتا درکنی، ارے بابا ہماری مدد کو آئیے۔ بس ایک دفعہ حسین نے لشکر پر حملہ کیا، گویا ایک طرف سے عباس نے حملہ کیا، ایک طرف سے حسین نے حملہ کیا، لشکر کو پیچھے دھکیلا۔ اب جو حسین اکبر کے سرحانے پہنچے تو دیکھا کہ ہم شکل پیغمبر دنیا سے جا چکا ہے۔ بس ایک دفعہ حسین ہے نا، باپ کا دل ہے، رحمت للعالمین کا نواسا ہے، ایک دفعہ کلیجے میں آگ لگی، حسین زمین پر بیٹھے، فَوَضَعَ خَدَّهُ عَلَى خَدِّهِ، کبھی دایاں رخسار اکبر کے رخسار پر رکھا، کبھی بایاں رخسار اکبر کے رخسار پر رکھا، اور یہ کہہ کر اٹھے عَلَى الدُّنْيَا بَعْدَكَ الْعَفَا، ارے بیٹا اب تیرے بعد دنیا پر خاک ہے۔ مقتل کے مطابق خیام کا رخ کیا، یا فتیان بنی ہاشم، اے بنی ہاشم کے جوانوں آؤ، اپنے بھائی کے لاشے کو اٹھاؤ۔ مولا ہاتھ جوڑ کر ایک سوال کروں، یہ آپ علی اکبر کا لاشا کیوں نہیں اٹھا رہے؟ لگتا یہ ہے مجھے کہ شاید مولا جواب دیں گے کہ دیکھو جب اکبر کا لاشا جائے گا تو پھوپھی کو تسلیت کون کہے گا، ارے زینب کو کون دلاسا دے گا۔ علی اکبر کا لاشا گنج شہیدہ میں آیا، در خیمہ پر رکھا گیا۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا ایک معظمہ برقع پوش باہر نکلی، اپنے آپ کو علی اکبر کے لاشے پر گرایا۔ میں نے اپنے ساتھی سے پوچھا کہ یہ کس کا لاشا ہے؟ کہا تو نہیں پہچانا؟ کہا کہ نہیں معظمہ ہے، برقع پوش ہے، میں کیسے پہچانوں گا؟ کہا یہ علی کی بیٹی زینب ہے، بی بی نے اپنے آپ کو اکبر کے لاشے پر گرا دیا۔ کتنی دیر تک گرا کر رکھا مجھے نہیں پتا، لیکن یہ پتا ہے مقتل میں لکھا ہے
کہ مولا حسین آگے بڑھے، بہت پیار کے ساتھ، بڑے احترام کے ساتھ زینب کبریٰ کے بازوؤں کو پکڑا، اٹھایا اور اپنے کلیجے سے لگا کر گویا کہ خیمے میں لے کر چلے گئے۔ میں کہوں گا شہزادی زینب اور مولا حسین سے ایک جملہ کہوں گا، مولا یہ اکبر کا لاشا ہے نا، یہ عصر عاشور سے پہلے کا واقعہ ہے نا، ابھی تو عباس بھی زندہ ہے، ابھی اون محمد زندہ ہے، زینب کے بھائی زندہ ہیں، سب تسلی دینے کے لیے موجود ہیں۔ ارے مولا آپ سے برداشت نہ ہوا، علی کی بیٹی آ کر جنازہ اکبر پر گری، کتنے پیار سے اٹھا کر کے لے کر گئے۔ میرے مولا شام غریبہ میں کیا کیجئے گا جب آپ کی بہن کی پشت ہوگی؟ اللہ باللہ اجرک اللہ یا بقیت اللہ۔ میں کہوں گا مولا حسین آپ اس وقت کیا کریں گے جب 11 محرم کو آپ کی بہن آپ کے لاشے سے آ کر جب الوداع کرے گی اور جدا نہ ہوگی، بیویوں پر ظلم کا پہاڑ توڑا جائے گا۔ ارے ملعون تازیانے لے کر کیا گستاخی کریں گے؟ ارے میرے مولا اس وقت آپ کی بہنوں کو کون بچے؟ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔